والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب احترام معزز و مکرم حضرت علامہ اظہر عباس صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم جل مجدہ مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مقدس کے سلسلہ میں فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے الفاظ ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس شان والا رسول تمہارے ہی میں سے آ گیا ہے۔ تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں، لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے۔ قرآن شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جاء اس کا معنی ہوتا ہے آ گیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جا آ گیا، یاتی آئے گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے ارسال کیا ہے رحمت بنا کر۔ یہاں ارسال کرنے کا لفظ ہے۔ اب یہ سارے الگ الگ لفظ ہیں، حضور کے دنیا میں بھیجے جانے اور تشریف لانے کے لیے جدا جدا لفظ ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول مبعوث کیا۔ تو میں نے چار لفظ آپ کو قرآن میں دکھائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں اللہ کریم نے استعمال فرمائے ہیں۔ جاء آ گیا، یاتی آئے گا، ارسلہ اللہ نے ارسال کیا، اور بعثا اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ یہ سارے لفظ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آتا یا آئے گا یہ وہی ہوتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ ارسال بھی وہی کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بعثت بھی اسی کی ہوتی ہے جس کو پہلے سے اللہ نے وجود بخشا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے یا 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت آپ دنیا میں نہیں تشریف لائے، ظاہری طور پر تو اسی وقت جنم لیا اور ولادت باسعادت ہوئی، اسی ولادت کے حوالے سے میلاد منا رہے ہیں۔ یہ میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے، لیکن مجیت، اتیان، بعثت، ارسال کے چار لفظ بتا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی پرانا ہے، نبوت بھی پہلے کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو بڑے مشن دے کر بھیجا۔ 3 بڑے بڑے مقصد اور مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، دنیا میں تشریف لانے کے، ارسال اور مجیت کے، اتیان اور بعثت کے جو 4 بڑے بڑے مقصد ہیں، 3 بڑے بڑے مقصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد ہے علم سکھانا، دوسرا مقصد ہے اخلاق سکھانا، تیسرا مقصد ہے دنیا پوری پر اسلام کو غالب کرنا۔ اب یہ 3 مقصد ہیں۔ پہلا جو مقصد میں نے عرض کیا علم سکھانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو لوگوں کے اوپر زمانہ جاری تھا اس زمانے کا نام ہے زمانہ جاہلیت۔ یہ تو بچے بھی جانتے ہیں نا، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ جہالت کا زمانہ۔ اس لفظ سے ہی پتہ چل گیا، فیصلہ ہو گیا کہ آقا سے پہلے اگر جہالت کا زمانہ ہے تو آقا کے بعد جہالت علم میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم کی روشنی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔
اور جو آیت قرآن کے اندر ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ وہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول لوگوں میں امیوں میں بھیجا ہے، جو ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھتا ہے، انہیں نگاہ کے ذریعے پاک بھی کرتا ہے، انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی پڑھاتا ہے۔ یعلم، علم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس مشن کو دے کر ہے کہ آپ نے جا کر یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت دونوں کا علم دینا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آقا کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد علم پڑھانا ہے۔ اور پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، اب جہالت اٹھانے ختم کرنے کے لیے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم علم پڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں علم پڑھاتا ہوں، علم سکھاتا ہوں۔ اب اس دنیا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ایسی پیدا نہیں ہوئی جس نے علم پہ اتنا زور دیا ہو جتنا ہمارے نبی پاک نے علم پر زور دیا ہے۔ آج بڑے بڑے علم کے دعوے دار دنیا میں مشرق اور مغرب میں موجود ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسی کی تعلیم دکھا دے کسی اور ہستی نے اس کائنات میں، کنفوشس سمیت کسی نے علم کے اوپر اتنا زور دیا ہو جتنا ہمارے نبی پاک نے زور دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن واضح فیصلہ کر رہا ہے کہ عالم اور جاہل میں فرق ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو علم آیا تو اللہ کا خوف آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جتنا علم ہوتا ہے اتنا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر کتابیں پڑھ پڑھ کے صفحے چاٹ کے خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، فارغ التحصیل بھی ہم ہو جائیں اور ابھی ہم گلیوں میں کھڑے ہو کر چٹ چیٹ کرتے ہوں، ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے گپیں لگاتے ہوں، گلیوں میں اونچا اونچا چیختے ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوں، ہمارے جسم گلیوں میں کھڑے ہو کر جھوٹے لیتے ہوں، تو یہ بندہ خوف خدا سے عاری ہے، اس کا علم کوئی علم نہیں ہے، یہ پڑھ لکھ جانے کے باوجود جاہل ہے۔ اور علم کی شان یہ ہے کہ انسان کے اندر سنجیدگی آ جائے، تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، مضبوطی آ جائے۔ یہ نیٹ پہ آ کر جتنی چھوڑی باتیں آپ نوجوانوں سے سن رہے ہیں، یہ علم سے عاری ہونے کی دلیل ہے کہ جس کی منہ میں جو آتا ہے ہانک دیتا ہے، جس کی چاہا بےزتی کر دی، جس کے خلاف چاہا بول دیا، جس کو چاہا پھکی دے دی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ خوف خدا رکھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسا طریقہ تو کسی کافر کے ساتھ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام سنجیدہ مذہب ہے، سنجیدگی سکھاتا ہے، اور خوف خدا جس کے اندر نہیں ہے وہ ہزار علم کے دعوے کرتا پھرے، وہ عالم نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ اب آپ لوگ کثرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی ایک درخواست کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے اپنی محفلوں میں علمی گفتگو کو پسند کیا کریں۔ ہمیں بھی جو سر ترانے ڈھولے مائیے سنائے ہم اس پہ بڑا نوٹ نچھاور کرتے ہیں اور بڑی اس کے لیے بلے بلے کرتے ہیں، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کو کیا دے کر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر تقریر کرنے والے سے پوچھا جائے گا تم نے تقریر کیوں کی تھی؟ تو اللہ کرے آج ہم ایسی بات کر کے جائیں کہ ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے تو ہم عرض کر سکیں باری تعالیٰ ہم نے آپ کے بندوں کو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ کوئی پیغام دے کر جائے۔
اپنے رویے تبدیل فرمائیے. اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے محبوب دعا کیا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود اللہ نے پڑھایا ہے، آقا کو بھی اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب مزید علم کی جستجو فرمائیے. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیوں نہ علم کی جستجو میں رہیں؟ اور اس آیت میں پیغام بھی انڈائریکٹلی ہمارے لیے ہے کہ امتیو اپنے رب سے علم مانگا کرو، علم کی دعائیں مانگا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. یہ سند حسن ہے اس کی دو سندوں کی وجہ سے. تو چین میں علم کوئی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے علم کی خاطر تو یہ دور سے استعارہ ہے کہ دور بھی جانا پڑے تو جاؤ. بعض صحابہ نے لمبے لمبے سفر کیے، تابعین نے لمبے لمبے سفر کیے. حضرت علقمہ کوفہ سے چلے ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے شام پہنچے. حضرت ابو درداء سے جا کر ملے. مشکات میں حدیث ہے کہ میں ایک حدیث آپ سے سننے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ حدیث آپ روایت کرتے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. اور ریل گاڑی ٹرین جہاز تو تھے نہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچے. تو یہ علم کا ذوق ہے، علم کا شوق ہے. اور آقا نے فرمایا کہ خواہ چین جانا پڑے تو وہ چین نہیں گئے، وہ کوفہ گئے. وہ کوفہ سے چل کے شام گئے سے تو پتہ چل گیا کہ چین سے مراد دور ہے. ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا قول بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، ما من آیت فی القرآن الا وعالم متى نزلت وفیما نزلت. مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. ولو علمت احدا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے وعالم منی بکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے، تبلغہ الابل، میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو صحیح، لرکبت الیہ، میں اپنا اونٹ اس کی طرف بھگا دوں گا. یہ شوق ہے. صحابی رسول جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ علم، اگر کتاب کا علم مجھ سے زیادہ کسی کے پاس ہو تو میں اپنا اونٹ چلا دوں گا، دوڑا دوں گا، بھگا دوں گا. تو یہ علم کے ذوق، شوق، ترغیب کی ساری باتیں ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی علم کا شوق پیدا ہو. آقا کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے جس سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی مسلک، اپنے ذہن کے، اپنی سوچ کے لوگ بھاگ رہے ہیں. علم سے ہمیں بھگایا جا رہا ہے، کبھی طریقت کے بہانے سے، کبھی محفل نعت کے بہانے سے، کبھی ذوق شوق اور علم کے بہانے سے. سنا، ذوق شوق اور عشق کے بہانے سے علم سے ہٹایا جا رہا ہے. سنا، علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھنا. علم و باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ کہتے ہیں علم والے، ایک مضبوط عالم، اشد علی الشیطان، شیطان کے لیے مصیبت ہے، من الف عابد، 1000 عبادت گزار کی نسبت. 1000 بندہ عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. دوسری طرف اکیلا بندہ کھڑا ہے جو صرف رات کو ایک حدیث سنا کے لوگوں کو سو جاتا ہے. یہ اکیلا بندہ ان 1000 سے اللہ کے نزدیک زیادہ قریب بھی ہے، شیطان کے لیے زیادہ مصیبت بھی ہے. اس کے یہ کام دوسرے لوگوں کے ساری رات جاگنے کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند بھی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو وہ لوگ ذکر فکر دعائیں کر رہے تھے. آقا نے فرمایا بہت اچھا کام کر رہے ہو. مسجد کے دوسرے حصے میں تشریف لے گئے. سنن ابن ماجہ میں حدیث، وہاں گئے تو وہاں کچھ لوگ درس تدریس کر رہے تھے. ایک بندہ پڑھا رہا تھا، دوسرے پڑھ رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان سے بھی زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو سنا، ذکر فکر مراقبہ
خانقاہیں چلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن یاد رکھ ہر خانقاہ کسی نہ کسی عالم کے علم کی محتاج ہے، نہیں تو خانقاہ اور صاحب خانقاہ دونوں کسی مقام پر گر جائیں گے۔ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن نبی پاک کا فیصلہ میں سنا رہا ہوں، آقا نے فرمایا ذکر فکر کرنے والوں سے پڑھنے پڑھانے والے زیادہ بہتر ہیں۔ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن جو پڑھا رہا ہے نا، حدیث میں آتا ہے سونا، علم والے بندے کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، علم والے کے لیے چیونٹیاں کیڑیاں اپنی کھڈوں میں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں، اور علم والوں کے لیے طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ یہ مشکات میں حدیث تخریج کے ساتھ۔ تو اہل علم کا مقام اللہ نے بہت بلند فرمایا، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اولیاء ولیوں کے وارث ہوتے ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ میں نے بڑی باریک بات کی ہے، مقام دونوں کا بلند ہے، لیکن عالم آدمی کا رات کو سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث فرماتے ہیں، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کی ایک گھڑی تھوڑی سی دیر علم پڑھنا اور پڑھانا ساری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ، علی ترمذی رحمۃ اللہ نام ہے، علی نام ہے، ترمذی ہیں، ترمذی سادات میں سے ہیں، بہت بڑی اللہ کی بلی ہستی ہے، سرحد کے میرے علم کے مطابق سب سے بڑے ولی وہی گزرے، پیر بابا ترمذی بونیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک مرید تھے اخوند، ان کا وہ لقب تھا اخوند درویزہ بابا، اخوند درویزہ، اخوند عالم کو کہتے ہیں، درویزہ ان کا نام تھا۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ذکر کرا رہے تھے، تو وہ چشتی سلسلے کے تھے، تو ان کو عادت تھی ساتھ ہاتھ مبارک ہلاتے تھے، ایسے لا الہ الا اللہ ایسے کر کے ذکر کراتے تھے۔ اخوند درویزہ بابا عالم تھا، آستانے پہ انہیں ایک عالم رکھا ہوا تھا، ایسے ہوتا تھا پہلے، ہر آستانے پہ مدرسے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، تاکہ پیر صاحبان چونکہ علم مطالعہ کے لیے ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو وہ خود بھی علماء ہوتے تھے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو اہل علم ان کی رہنمائی کرتا۔ علم کے بغیر صوفی کا چارہ نہیں ہے۔ اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر بابا کو منع کیا، پیر بابا یہ ہاتھ نہ ہلایا کر۔ پیر بابا نے فرمایا اچھا، اب اگر میں ہاتھ ہلاؤں نا، مجھے پتہ نہیں چلتا، جوش میں ہوتا ہوں، تو میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ دیکھو صوفی ہے کہ نہیں، عالم کے ماتحت رکھا ہے اپنے آپ کو۔ پیر بابا بیٹھے، لا الہ الا اللہ پڑھایا، پڑھا، جب مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا، اخوند درویزہ نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا، وہ پتہ نہیں ہاتھ تھا یا لوہے کی لٹھ تھی، وہ اخوند درویزہ اس وقت ہاتھ کے ساتھ ہی الرتا ہوا پہاڑوں کے ادھر جا گرا۔ ذکر ختم ہوا، اخوند درویزہ غائب۔ ایک عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، پیر بابا نے فرمایا اخوند درویزہ کو بلاؤ۔ مریدوں نے کہا حضور آپ نے علم ذکر کی محفل میں اسے غائب کر دیا تھا، اسے کہاں سے بلوائیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ بابا نے کہا اچھا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، پھر ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے تو کہا تھا نا لا الہ، اب اخوند درویزہ نے کہا لا الہ الا اللہ، پکڑ کے یہاں رکھ دیا، بلا کے کہنے لگے اب بتا، ہمارے سامنے علم جھاڑے گا، اب عالم بنو گے، اب شریعت اپنی ہمارے سامنے جتلاؤ گے؟ اس نے کہا جی بابا ضرور جتلاؤں گا۔ اس نے کہا، اخوند درویزہ نے کہا آپ کی طریقت نے مجھے غائب کر دیا تھا، میری شریعت مجھے واپس لے کر آئی ہے،
بتا لیتے نا مسئلہ ان کو، بتا لیتے نا ان کو مسئلہ، میرے بغیر گزارا نہیں ہوا، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کیے بغیر۔ تو یہ علم کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی دیکھیے جو سنجیدہ صوفیاء اور بزرگ ہیں انہوں نے اپنے آستانوں پر مدرسے کھولے ہوئے ہیں، علماء کو رکھا ہوا۔ آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے جامع الاسلام، جامع الاسلام 180 صفحے کی ہے، آپ کے پڑھنے کی کتاب 80 آیتیں، 440 حدیثیں، پوری فقہ ریاست مدینہ، پورا ملک کا نظام، نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت، اور صوفیاء کے 112 صوفیاء کے اقوال، اور 180 صفحے کی کتاب ہے۔ یہ سارا اس میں کیسے آ گیا آپ پڑھ کے دیکھو، اسی طرح ہے۔ میں لکھی اس لیے ہے کہ عام آدمی اچھا سوجھ بوجھ والا بن جائے، بلکہ بعض پیر بھی نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن بچہ رہ گیا تھا، پڑھ نہیں سکا، عالم نہیں بن سکا، بندہ ٹیٹ ہے، تو ایسا بندہ وہ کتاب پڑھ لے، اپنا آستانہ چنگا چلا لے، وہ ذہن سے لکھی گئی ہے۔ بہرحال آج ہمارے پاس شاید وہ نہیں ہے، ویسے میں کتاب کا تعارف کروا رہا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کا دوسرا مقصد اخلاق سکھانا ہے، اخلاقیات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک میں حدیث ہے، فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچاؤں۔ یہ بھیجے جانے کا مقصد دوسرا بتا رہا ہوں، یہ لفظ حدیث کے اپنے ہیں، میں نے اپنے طرف علم پڑھانے بھیجے گئے ہیں، قرآن کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، اخلاق سکھانے بھیجے گئے ہیں، یہ بھی حدیث کہتی ہے، اور مقصد بعثت ہی بتایا گیا۔ اس پر میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ بغیر تکلف کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر قادر ہو۔ ایسی قدرت اور کنٹرول حاصل ہے حضور کا۔ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق بتائیں، فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اما تقرؤون القرآن کان خلقہ القرآن، حضور سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے، سب سے اچھا وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں۔ بیوی سے اچھا سلوک کر، بیٹی سے اچھا سلوک کر، ماں سے بہن سے اچھا سلوک کر، گھر والوں پہ۔ باہر گلچھرے اڑانا، بوتلیں پلانا آسان ہوتا ہے، پتہ تب چلتا ہے کہ کتنا پتر ہے، کتنے پانی میں ہے، جب وہ گھر آتا ہے۔ مائیں بہنیں کمزور ہوتی ہیں نا، تو آتے ہی متھے پہ وٹ، میں نے بہت سارے اس پہ لکھا ہے، گھر ماواں بہنا لسیاں کیوں وٹدا ہیں پیا نولیاں، کر شرم انہاں دا پیاریا مت دوزخ کھاویں پولیاں، تیری جنت ماپیاں کول ہے ان قدماں تو میں گولیاں۔ ان کا احترام کرو۔ اور بیوی کو کھلانا، خدا کی قسم حدیثوں میں آتا ہے جو کچھ تم نے بیوی کو کھلایا وہ تیرا صدقہ ہے۔ باہر گلی میں مانگنے والے کو 10-20 روپے دیتے ہو صدقہ سمجھتے تو مسئلہ نہیں آتا، اس لیے بیوی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تم مانگنے والے کو 10 دو، بیوی کو 50 دو، یہ صدقہ اللہ کے برگاہ میں زیادہ قبول ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ابدا بمن تعول، جو تیرے اہل و عیال ہیں ان سے شروع کر۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہماری بیوی ہم سے راضی بازی ہو جائیں۔ ہم مین کے کچ کے لکھے ہر مہینے اتنا دے گا، تو کیوں نہ عبادت سمجھ کے اس کو دیں، کیونکہ تو جو کچھ دے رہا ہے وہ تیرا صدقہ ہے۔ تو وہ بیچاری اس نے 3000 مانا لکھا ہے، تو 7000 دے دے، اور تیرا ضائع نہیں ہے، تیری عبادت ہے۔ ہونے کی بات ہے، بیوی کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ اس کے پاس ہے صحیح بھلا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اخلاقیات کے سلسلے میں بڑی حدیثیں، بڑی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو یورپ کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، یہ بد اخلاقی ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پہ سلام ہو۔ اسلام رسولوں کو سلام کرنا سکھاتا ہے، یورپ نے رسولوں کی بیعت بھی کرنا سیکھا ہے۔ بتاؤ اخلاقی میدان میں کون جیت گیا، کون ہار گیا؟ اسلام جیت گیا، یورپ ہار گیا۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صلو علی الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پڑھا کرو. ان اللہ بعثہم کما بعثنی، جس طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے اللہ نے انہیں بھی بھیجا ہے. تو ہم یورپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی گستاخیوں کا کچھ نہ کچھ جواب دینا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اخلاقیات سکھاؤ، انہیں بھنڈ کے رکھ دو، دنیا میں ان کو بے عزت کر کے رکھ دو کہ اخلاقی میدان میں تم بڑے فن خوان پڑھے لکھے مہذب بنتے ہو، تم تو بدتمیزی کی انتہا پر ہو. لوگوں کو اخلاقیات سکھاتے ہو، انسانی حقوق سکھاتے ہو، اربوں انسانوں کے دلوں کو تم توڑ رہے ہو. تم کہاں کے انسانی حقوق کے علمبردار ہو؟ تم تو بدتمیز ہو، انسانی حقوق کش ہو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے کر جیت گئے، یورپ ہار گیا. آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ ان کے جواب میں ان کے کسی نبی کی بے ادبی کرتا ہو؟ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے آقا نے سکھایا ہے کہ جس طرح میری بے ادبی کفر ہے، اسی طرح ہر نبی کی بے ادبی کفر ہے. خدا کی قسم ہم ہر میدان مسلمان ان سے جیتے ہوئے ہیں. اور یہ بتا دوں چند بندے ہیں، 5 7 10 12 بندے ہیں، ان کے اپنے بندے بھی ان کے خلاف ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا علم پڑھائیں، پیغام پہنچائیں کہ مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ، اپنے ان چند بدتمیزوں کو چھوڑ دو. اسلام پھیلانے کا طریقہ ہماری طرف سے کھلا میسج ہے دنیا کفر کو، یورپ کو، کہ چھوڑو اپنے ان لوگوں کو، ان مذہبوں کو. یو آل آر جینٹل مین، سب شریف لوگ ہیں بیچارے، صرف وہ چند بدتمیز ہیں. یہ سارے کے سارے شریف لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں. یہ ان کو حالات، ملک کی دوری اور ہماری وہ کمزوری کہ ہم ان تک آج تک یہ میسج نہیں پہنچا سکے، اس لیے وہ ادھر آ نہیں رہے ہیں. ورنہ وہ آنا بھی چاہتے ہیں، اور اسلام کے دروازے تو آپ کو پتہ ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. بتائیے، مسلمانوں میں بھی سمجھدار بھی ہیں، جھلے بھی ہیں، ایسا ہے نا؟ ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یار ہمارے کسی پاگل آدمی نے بھی کبھی ان کی ضد میں آ کر ان کے کسی بزرگ کی بے ادبی کی ہو؟ نیور. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے پاگلوں سے بھی تم بدتر ہو. اسلام کے بے وقوفوں سے، اسلام کے اندر اگر کوئی پاگل ہے، ہوتا ہے نا مینٹلی بندہ ڈسٹرب ہے، تو ہمارے تو کسی پاگل آدمی سے بھی تمہارے سمجھدار آدمی بدتر ہیں. تمہارے بادشاہ ہمارے بے وقوفوں سے زیادہ بے وقوف ہیں. بھائی میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ میری بات وزنی ہے کہ نہیں؟ اخلاقیات کے میدان میں نے بہت کچھ عرض کرنا تھا. 2 باتیں مکمل ہو گئی. آقا تشریف لائے علم سکھانے، آقا تشریف لائے اخلاق سکھانے. اور تصوف سراسر اخلاق ہے. التصوف کلہ اخلاق. صوفیاء داتا صاحب لکھتے ہیں تصوف نام ہی اخلاق کا ہے، تصوف نام ہی ادب کا ہے. لکل حال ادب ولکل مقام ادب. ہر حال کا ایک ادب ہے، ہر مقام کا ایک ادب ہے. من عرف آداب المقام فقد بلغ مبلغ الرجال. جو ہر مقام کا ادب سیکھ گیا وہ مردوں میں شامل ہو گیا. مرد سے مراد کامل ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد بعثت پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے، اور علمی طور پر اور لاجیکلی اسلام کو آقا نے دنیا میں واقعی غالب کر کے دکھایا. بھائی دیکھیں، خود ہی اسلام کی بنیاد رکھنا، خود ہی اس کے ایرے بنیادیں اٹھانا، دیواریں کھڑی کرنا، چھت ڈال کے اسلام کو مکمل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم کا پیغام دے دینا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. دین مکمل ہو گیا. تعلیمات اتنی زیادہ دے دیں کہ وضو، استنجا اور مسواک سے لے کر بچے کی شادی کرنا، اولاد پیدا ہونا، بندے کے مرنے تک، اس کے کفن دفن کے طریقے تک اور میراث تقسیم کرنے تک ہر فیلڈ میں مکمل تعلیمات فراہم کرنا. بھائی میں شارٹ کر رہا ہوں، سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی نا. میں آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کے آپ کے سامنے اختصار سے بڑی بڑی باتیں پیش کر رہا ہوں. معاشیات کے موضوع پر، سیاسیات کے موضوع پر، ملک کا نظام کیسے چلانا ہے اس موضوع پر، انفرادی اور نجی زندگی کے موضوع پر، اور گھریلو زندگی کے موضوع پر، جس کو آئینی قوانین کہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہر موضوع پر بولتی ہیں. یا پھر بولوں گا، دنیا میں حضور کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس نے ہر موضوع پر اس قدر وسیع تعلیمات دی ہوں. یہ صرف حضور کی خاصیت ہے.
لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو انڈیویجول مسئلہ ہے، یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، یہ تو گھریلو مسائل ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، ان پر لوگوں کو پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ جناب یہ تم اس لیے کہتے ہو کہ تمہارے پاس ان موضوعات پر تعلیمات کوئی نہیں ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، پھر تم نے یہی کہنا ہے نا کہ ضروری کوئی نہیں۔ یہ ضروری تھا، جس رب نے بندے کو سر سے پیر تک پیدا کیا ہے اس رب کا سر سے پیر تک قانون بھی نافذ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، صحابہ اکرام کی کھیپ تیار کر دی، حجۃ الوداع کا خطبہ دے دیا، آخر میں آپ نے اعلان کر دیا کہ کسی طرح کی بھی جہالت کی رسم، ساری کی ساری جہالت کی رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ۔ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے۔ جہالت کے تمام سود معاف ہیں، سب سے پہلے میں نے فلاں سود معاف کیا۔ جہالت کے تمام قتلوں کے بیر معاف ہیں، میں نے سب سے پہلے فلاں خون معاف کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ جو اگلا سال ہو سکتا ہے میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو، اشارہ دے دیا اپنے وصال کا۔ اور جو یہاں آئے ہوئے ہو میری یہ باتیں ان تک پہنچا دینا جو یہاں نہیں آئے، قیامت تک آنے والی امت تک پیغام پہنچانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ اور اس پر بڑی حدیثیں ہیں کہ آقا نے اپنا علم آگے پھیلانے کے لیے کیسے پلاننگ، منصوبہ بندی، حکمت عملی عطا فرمائی۔ پھر مکمل ہو گیا دین۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اپنا اندرونی کام، ذاتی مضبوطی اور ہوم ورک بڑا مضبوط ہے، اور ایسا ہی دین اس قابل ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر پھیلائے جانے کا حق رکھتا ہو۔ دوسرے اس قابل نہیں ہیں، کیوں؟ ان موضوعات پر وہ نہیں بولتے۔ اسلام اس قابل ہے کہ ہر موضوع پر بولتا ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ میرے نبی کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کھیت کے مالک نے کھیتی بیجی ہو اور بوٹے پیدا ہوئے ہوں، وہ پھر موٹے ہوئے ہوں، پھر وہ اپنی ٹانگوں پہ خود کھڑے ہو گئے ہوں، اپنی ٹانگوں پہ علی سوقہ ہی، اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی نبی پاک کے دین کا علمبردار ہے، اپنی پیروں پہ، اپنی پنڈلیوں پہ خود حضور نے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ یعجب الزراع، کھیت کا مالک اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اب یہ ہے حضور کی وہ کھیپ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں تیار کر کے اس پائے تکمیل تک پہنچا کر ہر صحابی کو کامل ولی اللہ بنانے کے بعد آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ 1.25 لاکھ ولی تیار کرنا اس کائنات میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کارنامہ اور اولین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاصیت ہے۔ اب یہ وہ دین ہے جو پوری دنیا میں غالب ہوا۔ بسم اللہ دیکھیے، ایک قل هو اللہ احد کا ہی جواب نہیں، پوری دنیا پر قل هو اللہ احد غالب، اللہ کی عظمت کی قسم، صرف قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ میں سورۃ اخلاص کا پہلا جملہ بتا رہا ہوں، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ کا انکار کرنے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کا رد ہے۔ وہ اللہ کیا مطلب اللہ ہے، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہوتا تو تمہاری سمجھ میں آتا، نظر آنے والا ہوتا، اس کا کوئی جسم ہوتا، ہوگا وہ۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے ہوگا کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ، هو اللہ الخالق البارئ المصور، ہوگا کے ساتھ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، ہاذا یہ کے ساتھ نہیں وہ کے ساتھ کرواتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ ہے بھی، سمجھ سے باہر بھی ہے، اس کا کوئی جسم بھی نہیں ہے۔ ایک ہوگا کیا عید میلاد النبی، آگے احد وہ ایک ہے، خدا کو نہ ماننے والوں کو ہو سے مطمئن کیا، اور دو ماننے والے قرآن میں آتا ہے خدا کو لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت کہو، قرآن کی آیت ہے۔ یہ مجوسیوں کا مذہب ہے، سنویہ بھی ان کو کہتے ہیں جو خدا کو دو کہتے ہیں۔ اللہ ایک، وہ کہتے ہیں جی ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے، شر کے خدا کو اہرمن اور خیر کے خدا کو یزداں کہتے ہیں۔
یہ آج بھی مجوسی ایرانی، یہ ان کا مذہب۔ پھر قل هو اللہ احد، دو نہیں ایک، اور دو تین کو مانتے ہیں یہودی عیسائی۔ قرآن نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو خدا تین ہے، اور ادھر جواب دیا قل هو اللہ احد۔ جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، فرمایا ہووا۔ جو کہتے ہیں دو ہیں، فرمایا احد۔ جو کہتے ہیں تین ہیں، فرمایا احد۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، وہ بھی ایک مذہب ہے، وہ جاپان میں ہے، کوریا میں ہے، ان کو تاؤسٹ کہتے ہیں، تاؤزم اس مذہب کا نام ہے۔ محسوس نہ کرنا کہ دور کے ملکوں کی باتیں کر رہا ہے سرگودا میں بیٹھ کر، تو سونا نیٹ کا زمانہ ہے، کالجی لڑکے ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو ایتھیسٹ نہیں نام لینے دیتے، جو داریہ ہیں، ملحد ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم جیسے مولویوں سے رابطہ رکھیں، خدا کے لیے ہم سے رابطہ رکھو، ہم سے پوچھو دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے۔ ہم 100-150 بندہ دیکھ کے کہتے ہیں محفل بڑی کامیاب ہوئی ہے، یہ کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ کوئی تعداد نہیں ہے۔ آپ کے پورے پنجاب کے مدرسوں کی تعداد جمع کی جائے تو سرگودا یونیورسٹی کے تمام طلباء جمع کیے جائیں تو یہ اس یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد آپ لوگوں کے پورے مدارس کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تو پھر وہاں ہمیں اپروچ لینی چاہیے کہ نہیں؟ وہاں ہمیں اپنی تعلیمات پہنچانی چاہیے، یعنی ان بچوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ان موضوعات پر ہم بولیں تو ہم جھکنا شروع کر دیں، یار انہوں نے پتہ نہیں سمجھ بھی آنی ہے کہ نہیں، یا ہمارے ساتھی کہنا شروع کر دیں اسی کی آنکھیں سے ایک ادھر ٹر پہ آئیں۔ نہیں سونا، علمی ماحول بنائیے، اپنے اندر علم کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ حالات بدل چکے ہیں، تبدیلی آ چکی ہے۔ تو صرف میں نے بتایا کہ قل هو اللہ احد سے ہی سارے شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں اللہ کے سوا بہت سارے خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ دو نہ کہو، قرآن کی آیت تین نہ کہو، قرآن کی آیت بے شمار نہ کہو، قرآن کی آیت اور ایک لفظ نے فیصلہ کر دے، قل هو اللہ احد۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ ایک، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے علم سکھانے۔ نمبر دو، آقا تشریف لائے اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے۔ نمبر تین، آقا تشریف لائے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔